یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ اس کے لیے بات کرنے میں آواز کو بلند کرو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے کے لیے آواز کو بلند کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، جانچ لیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بڑی مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ پچھلی آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات اور قول میں آگے نہیں بڑھنا۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ادب بیان فرمایا جا رہا ہے، اور وہ آپ کی شان میں ادب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہوں یا آپ بات نہ کر رہے ہوں، تو بلند آواز سے آپ کے ساتھ مخاطب نہیں ہونا، آپ کی آواز سے آپ کی یعنی صحابہ کی آوازوں کو اونچا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ادب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احترام ہے صحابہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ انتہائی باادب ہو کر بیٹھا کرتے تھے، لیکن ایک دو واقعہ ایسا آیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اور ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتلائی کہ آپ کی شان بہت بلند ہے، آپ کی آواز سے اوپر آواز نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، اور اس وفد میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے امیر کو مقرر کرنے کا معاملہ تھا، تو جناب ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے اپنے جو ان کے جن کو وہ اچھا سمجھتے تھے ان کے متعلق اپنی رائے دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ اس کو ان کا امیر بنا دو، اور جناب ابو بکر نے دوسرے کے بارے میں کہا کہ آپ ان کو اس قبیلے کا امیر بنا دو۔ تو جناب ابو بکر نے عمر کو کہا، اے عمر، تو نے اس وجہ سے یہ کہا ہے، اس وجہ سے آپ کو مشورہ دیا ہے کہ میری صرف آپ نے مخالفت کرنا تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ کی مخالفت کرنا مقصود نہیں تھا۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ ان دونوں کی جو جلیل القدر صحابہ ہیں، بلکہ اس امت کے جو سب سے افضل لوگ ہیں، ان کی آوازیں بلند ہوں گی، ان کی آوازیں بلند ہو گئی اتنی بات سے۔ تو پھر اللہ جل جلالہ نے یہ آیات مبارکات نازل فرمائیں کہ ایسا نہ کیا کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی آوازیں بلند ہوں۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں، اس کے بعد پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص اس قدر خیال کرتے تھے، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنی آواز کو پست رکھا کرتے تھے۔ ذرا سنیں، کہتے ہیں کہ میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا نا، تو آپ کو میری بات سنائی نہیں دیتی تھی۔ آپ کہتے عمر کیا کہہ رہے ہو؟ پھر میں کہتا، پھر آپ مجھے پوچھتے کہ عمر کیا کہا ہے آپ نے، اتنی پست آواز میں کہ کہیں میری آواز آپ کی آواز سے پست زیادہ بلند نہ ہو جائے۔ اس قدر ڈر لگتا تھا، اس قدر وہ باادب تھے۔ صرف زندگی میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی
آپ کی مسجد میں، چونکہ آپ کی وہاں قبر تھی قریب، تو وہاں پہ بھی وہ اونچی آواز سے بات نہیں کرتے تھے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، امیر المؤمنین تھے، دیکھا دو بندے اونچی اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہیں، تو ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے اور تم اس میں بلند آواز سے باتیں کر رہے ہو؟ اور فرمایا کہ وہ طائف کے تھے دونوں، فرمایا اگر آپ مدینہ کے ہوتے نا تو میں ضرور تمہیں سزا دیتا، تمہیں میں درے مارتا، تمہیں پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ اور اسی طرح آپ کے بعد میں بھی جناب امام مالک رحمہ اللہ جو کہ امام تھے اور ان کا حلقہ درس مسجد نبوی میں لگتا تھا، تو ان کے پاس ایک دفعہ ابو جعفر جو کہ بادشاہ تھے اور خلیفہ تھے، وہ آئے اور بلند آواز سے کچھ باتیں کرنے لگے، تو وہ کہنے لگے اے امیر المومنین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، یہاں پہ ادب کے ساتھ بات کریں، احترام کے ساتھ بات کریں۔ یقیناً میرے محترم بھائیو، آپ کے ادب کا یہ تقاضا ہے کہ مسجد نبوی میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ بھی بندہ جائے تو وہاں پہ بلند آواز سے باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ آپ کے ادب کا تقاضا ہے۔ صحابہ نے بہرحال ایسا ہی ادب کیا۔ تو جس طرح یہ آواز آپ کی آواز سے بلند نہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل کسی کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کے لیے ہرگز جائز نہیں وہ کہے کہ نہیں جی ہاں حدیث تو ٹھیک ہے مگر فلاں نے بھی تو یہ کہا ہے، فلاں بزرگ بھی تو یہ کرتے ہیں، فلاں ہمارے حضرت صاحب ان کا بھی تو یہ معاملہ ہے، تو ان کو تو نہیں ہم چھوڑ سکتے۔ اگر کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات کو مقدم کرتا ہے تو وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اپنی بات کو بلند کر رہا ہے، آپ کی بات پر کسی اور کی بات کو بلند کر رہا ہے، تو لہذا خدشہ ہے کہ اس کے اعمال بھی ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا دوسرے مقام پہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے مومنو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے میں ایسا رویہ اختیار نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں نہیں دینی۔ لوگوں کو آپس میں تم ایک دوسرے کو نام کے ساتھ پکارتے ہو، یا فلان یا زید یا بکر یا عمر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں پکارنا، بلکہ آپ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارنا ہے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اس طرح کے جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو نام کے ساتھ کبھی قرآن مجید کے اندر نہیں پکارا، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، ان الفاظ کے ساتھ پکارا۔ تو یہ بھی ادب کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ان القابات کے ساتھ پکارا جائے، ان کو ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان القابات کے ساتھ پکارا جائے۔ تو صحابہ اس کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ جناب ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور مسلسل رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہ آئے، آپ نے جناب ثابت کے بارے میں پوچھا، دریافت کیا کہ ثابت کدھر گئے ہیں؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں ان کی خبر لے کے آتا ہوں، ہے تو ٹھیک ٹھاک، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، پتہ نہیں پھر کیوں نہیں آ رہے۔ تو جناب ثابت کے پاس گئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ تو جناب ثابت کہنے لگے میں تو ہلاک ہو گیا ہوں، میں تو اہل نار میں سے ہوں، آگ والوں میں سے ہوں، اس لیے کہ میری آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے۔ ان کی بعض لوگ ہوتے ہیں فطرتاً قدرتاً ان کی آواز کیا ہوتی ہے؟ بلند ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے میری آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، میرے تو اعمال ضائع ہو چکے ہیں اور میں تو اہل نار میں سے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر
پیغام ملتا ہے، پہنچتا ہے کہ وہ ثابت تو ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ نہیں، جا کے ثابت کو کہو وہ اہل نار میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ جنت والوں میں سے ہیں، بلکہ وہ جنت والوں میں سے ہیں، وہ ان لوگوں میں نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو خوشخبری، اس قدر ڈر تھا گھر بیٹھ کے کہ کہیں مبادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز ہے اس سے میری آواز بلند نہ ہو جائے اور میں جو ہے وہ میرے اعمال ضائع اور برباد ہو جائے۔ اس قدر احترام کرتے تھے اصحاب محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، علیہم الصلاۃ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو میرے محترم بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو وہ تھا، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہاں پہ مومن کو اپنے آپ کو جھکا لینا چاہیے، آگے پھر بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا، آپ کے ادب کا تقاضا ہے۔